آنکھوں کے گنبد خضرا ہوگا، کہ وہ گنبد خضرا جس کو تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں دیکھا تھا، اب جب سچ مچ سامنے ہوگا تو اے میرے دل کی دھڑکنوں وہ وقت کیسا ہوگا، کیسے میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں گا۔ تو یہ جو اب راہ مدینہ کا سفر ہے، اس میں دل کی کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور دل بس ایک ہی صدا لگاتا جاتا ہے کہ مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ہوئی امید برابر، ہوئی امید برابر، مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید برابر، ہوئی امید برابر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا یہ روح بے چین ہو رہی ہے، یہ دل کی کیفیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تو اے میری مستر روح ٹھہر جا، ٹھہر جا روح مجھے تو نکل جا مدینے میں، ٹھہر جا روح مجھے تو نکل جا مدینے میں، اتارا اب نہ جلدی کر، اتارا اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، اتارا اب نہ تو جلدی اے لیجئے اے خوش نصیب زائرین مدینہ، اے لیجئے کہ ہمارا گندا وجود مدینے میں داخل ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، ہر طرف بہار ہی بہار ہے، پہاڑوں کی قطاریں ہیں تو کہیں پھول کھل رہے ہیں، ہمارا قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے اپنی قیام گاہ پر پہنچے گا۔ اس میں یہ بھی چل مدینہ کی برکتوں میں سے ہے کہ جب بس میں قافلہ مدینے کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، مدینے آنے سے قبل اس کا استقبال کیا جاتا ہے، ہاں، مدینے کا انتظار ہوتا ہے، دور سے نور بھرے مینار جگمگا رہے ہوتے ہیں، عاشقوں کی بستی جو جو قریب آتی ہے دل مچلا چلا جاتا ہے، تو قافلے کے شرکا کھڑے ہو کر مدینہ منورہ کا استقبال کرتے ہیں۔ ظاہر مدینہ بھی جب بس میں سوار ہوں، جس طرح سنا کچھ الحان نعت خوانوں ساتھ ہوں، ورنہ ان کے کلام کیسٹ کی صورت میں، سی ڈی کی صورت میں سنتے رہیں، مدینے کی عظمت کا تصور جمائے رکھیں، اور جیسے ہی مدینہ کے در و دیوار نظر آئیں تو بس ہی میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیجیے۔ جس دم مدینے آئے روئے پچاڑ کھائے، جس دم مدینے آئے روئے پچاڑ کھائے، ہم مانگ تم سے آقا، ہم مانگ تم سے آقا ایسی ادا رہے ہیں، ہم
جب ہمارا قافلہ قیام گاہ پر پہنچے گا تو زائرین مدینہ اس وقت کیا کیا ایسے معاملات کریں کہ ذوق بھی برقرار رہے اور حاضری بھی کرنے میں کامیاب ہوں؟ اس سلسلے میں زائر مدینہ مکۃ المکرمہ سے رخصت ہو کر خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کر کے ایک طرف مکے چھوڑنے کا غم ہے، دوسری طرف اس سے بڑی خوشی انہیں مل رہی ہے کہ آقا کے دربار میں حاضری ہے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب فوری طور پر حاضری نہ دیں جب تک قلب کی کیفیت مطمئن نہ ہو جائے۔ اس سے مراد اپنا جو سامان ہے، سامان سفر ہے، وہ ہوٹل کے اندر محفوظ جگہ پر رکھ دیں جو آپ نے بک کروایا ہوا ہے۔ پھر اگر بھوک اور پیاس ہے تو اس سے فارغ ہو لیں، کھا پی لیں، پھر آقا کے دربار کے لیے تیاری کریں۔ اب تیاری نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جس طرح فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے سنت کے مطابق لباس جو سلوایا ہے، اب اس کو زیب تن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ وضو کیجئے تازہ، بلکہ بہتر ہے غسل کر لیجئے، اور اس کے بعد نیا امامہ زیب تن کیجئے، مدنی لباس پہنیے، خوب عطر لگائیے، بلکہ سرما بھی لگائیے کہ دربار رسالت کی حاضری ہے، وہاں سے شفاعت کی بھیک ملے گی، وہاں سے مغفرت کی بھیک ملے گی۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو دنیاوی تفکرات سے، خیالات سے بالکل پاک کر لیجئے۔ اہل محبت کے انداز قدم بڑھانے کے بھی عجیب ہوتے ہیں، ہر ایک کی کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے، جو نہ تقریر میں بیان کی جا سکتی ہے، نہ الفاظ میں اس کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ چاروں طرف عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے، کوئی گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی روتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی اشک بار جا رہا ہے، کوئی ننگے قدموں آقا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو نگاہیں نیچی کیے، ہاتھوں کو باندھے، قدم قدم پر درود و سلام لبوں پر سجائے، اپنے گناہوں پر لجاتے ہوئے شرمندہ شرمندہ آقا کے دربار میں حاضری دینے کا قصد کیجیے، اور قدم قدم پر درود و سلام آپ کے لبوں پر جاری رہے، مدینے کی عظمت کا خیال آپ کے ذہن و دماغ میں بسا ہوا ہو۔ اب حاضری مدینہ تو ہو چکی، اب دربار رسالت کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں۔ ارے یہ وہ دربار ہے جس میں آنے کا ہم جا نہیں رہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ آیہ کریمہ تلاوت کی گئی اور یہاں بلا کر نوازا جا رہا ہے۔ اس دربار میں حاضر ہونے کے لیے، وہاں سے شفاعت کا مژدہ لینے کے لیے ہم قدم بڑھا رہے ہیں اور دربار رسالت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک روایت سنیے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز کے بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اپنے آپ کو قبر منور کے قریب گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے،